ایک قصہ ذکر کر رہا ہوں جس کو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی نے سیر و اعلام النبلاء میں ذکر کیا، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے تہذیب التہذیب میں نقل کیا، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈاکو ہیں، چور ہیں، شام ہوتی ہے اندھیرا ہوتا ہے، یہ چوری پہ نکل جاتے ہیں، حسب معمول چوری کے لیے نکلے، دیوار پہ چڑھے، صحن پر نظر پڑی ایک نوجوان لڑکی قرآن مجید مصحف کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، دیا جل رہا ہے، اس کی ہلکی سی روشنی میں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھیں؟ اس آیت کو بار بار اس لڑکی نے پڑھنا شروع کیا، ان کے دل پہ وہ چوٹ لگی، اترے وہاں سے روتے ہوئے، الآن یا رب، اللہ وہ وقت آ چکا، اب فضیل کے دل کی دنیا بدل چکی ہے، اب اس نے توبہ کا رستہ اختیار کر لیا ہے، اب وہ چور نہیں رہا، اب وہ ڈاکو نہیں رہا، بس اللہ اسے صرف قبول فرما۔ ساری رات مسجد کے اندر روتے ہوئے گزری، صبح قاضی کی عدالت میں گئے اور کہا جس فضیل کے تلاش آپ کو تھی، جس پر آپ نے منہ مانگا انعام مقرر کیا تھا، وہ فضیل آپ کے دربار میں حاضر ہے، قید کر لیجئے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا، ساری پولیس پکڑنے پیچھے لگی ہوئی ہے، نہیں پکڑ سکی، خود فضیل کیسے آ سکتا ہے؟ کہ اللہ کی قسم فضیل ہوں، اور قرآن کی اس آیت کے ٹکڑے نے بدل دیا ہے۔ تو قاضی نے بھی خوبصورت جملہ کہا، جو اللہ کے خوف کی قید میں آ جائے اس کو زنجیروں کے قید کی حاجت نہیں ہوا کرتی، جسے اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے اسے جیل کے سلاخوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ساری زندگی 6 مہینے حرم مکی میں گزارے، 6 مہینے مسجد نبوی میں گزارے، امام الحرمین کا لقب ملا، قاضی القضات بنے۔ جو کبھی چور تھا اس کے بارے میں لوگ فیصلے کیا کرتے تھے، آج وہ قاضی بن گیا۔ ایک رات بیٹھے ہوئے تہجد کے وقت اللہ سے عجیب دعا مانگی، اے اللہ 2 باتیں آپ سے مانگتا ہوں اور 2 وعدے آپ سے کرتا ہوں، وہ 2 کام آپ کر لیجئے، ان 2 کاموں کا میں وعدہ کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ میرے بیٹے کو، جو اکلوتا ایک ہی بیٹا ہے، اللہ میرے اس بیٹے کو مجھ سے زیادہ نیک بنا۔ ماں باپ بہت بڑی عظیم دولت ہوا کرتے ہیں، دنیا کیا چیز ہے، یہ اللہ کی محبت میں بھی اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اللہ نیکی میں بھی میرے بیٹے کو مجھ سے آگے کر دے۔ ہے کوئی دنیا کا ایسا باپ؟ وہ تو کہے گا دنیا ساری دے دے اس کو، عہدے دے دے، رات کا وقت ہے، باپ یہ کہہ رہے اللہ ایک چاہت یہ ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ نیک کر دے، میں کبھی بھی زندگی میں آپ کا جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو ہنس کے مسکرا کے خوشی سے قبول کر لوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اور دوسری بات، اللہ یہ مانگتا ہوں کہ جنت کی بشارت مجھے دنیا میں دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں زندگی بھر کبھی نافرمانی نہیں کروں گا۔ ابھی دعا ہو رہی ہے، باپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے رات کو۔ دیکھیے نا، جب انسان اللہ کے ساتھ صلح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنی عزت اس کو دیتے ہیں۔ کبھی یہ اس وقت ڈکیتیاں کیا کرتا تھا، آج یہ مصلے پہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے رو کے دعائیں کر رہا ہے۔ ابھی ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے، اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ اٹھ کے تہجد کی تیاری کر رہا ہے اور تہجد کے مصلے پہ کھڑا ہو گیا، تو کہ اللہ 1 منٹ بھی نہیں گزرا، آپ نے اتنی جلدی میری دعا کو قبول کر لیا، میرے بیٹے کو مجھ سے نیک بنا۔ ابھی میں نے تہجد کی نماز نہیں پڑھی، تہجد کے مصلے پہ بیٹا مجھ سے پہلے پہنچ گیا۔ اس دعا کا جب بیٹے نے کسی سے تذکرہ کیا ہوگا تو شاگردوں نے کہا، متعلقین نے کہا، حضرت کیسی عجیب دعا آپ نے مانگی، اللہ کی شان یہ بیٹا فوت ہو گیا۔ اطلاع ملی، مسجد میں بیٹھے ہوئے کوئی دوڑتا ہوا آیا، حضرت آپ کے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ فرمایا الحمدللہ، حضرت بیٹے کا انتقال ہو گیا، اکلوتا بیٹا ہے اور نوجوان ہے،
اور دیندار ہے. فرمایا الحمدللہ. آپ الحمدللہ کیوں کہہ رہے ہیں اس وقت؟ تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے. فرمایا الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے حق میں جو دعا کی تھی اللہ نے اس دعا کا ثمر مجھے خود دکھایا. تو میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ میرے بیٹے کو مجھ سے زیادہ نیک تو بنا دے، میں آپ کی ہر فیصلے کو خوشی سے تسلیم کروں گا. تو آج میں کیسے اللہ کی شکایت کر سکتا ہوں؟ میں اللہ کے اس فیصلے کو خوشی سے مسکرا کے اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہوں اور اپنی دوسری دعا کی قبولیت کا انتظار کر رہا ہوں. اللہ اسے بھی قبول فرمائے. اللہ موت سے پہلے مجھے جنت کی بشارت دنیا میں دے دے. توبہ